السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ بہن، بچپن کی عمر اور یہ نقاب اور برقع پہننے کی کوشش، کیا بوڑھی بننے کی پریکٹس کر رہی ہو؟ نہیں، میں حیا، عفت، پاک دامنی، حجاب اور اسلامی پردے کو اپنانے کی عادت ڈال رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ برقع اور نقاب یا پردہ شادی کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ بچپن میں تو فراک، لیگی، بغیر آستین کے ٹاپ اور جینس وغیرہ پہننے کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ بہن، غور سے سنیے، میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میرے وجود میں اللہ کا خوف، اسلامی حمیت، ایمانی غیرت، نبی کی محبت اور دینی شعائر کی اہمیت ہے۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان نظر آنا چاہتی ہوں۔ میں فراک، جینس، ٹاپ، ٹی شرٹ، لاچا غرارہ پہن لوں تو کوئی نہیں پہچانے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے پہچاننے کے لیے میرا نام معلوم کرنا پڑے گا، اور جب میں اس لباس میں ہوں، دور سے دیکھ کر دیکھنے والی بتلائے گی یہ مسلمان لڑکی ہے۔ میں اپنی پہچان نہ چھپانا چاہتی ہوں اور نہ ہی چھینے لینا چاہتی ہوں۔ زمانہ مجھے خوبصورت کہے، ہینڈسم کہے، اسمارٹ کہے، اسٹائلش کہے، انگلش میڈیم کی اسٹوڈنٹ کہے، ایڈوانس کہے، ماڈرن کہے، یہ مجھے پسند نہیں، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ زمانہ مجھے مسلمان کہے، مومنہ کہے، نبی کی دیوانی کہے، نبی کی سیرت کی شیدائی کہے، قدامت پسند کہے، دقیانوس کہے، اس لیے کہ ان الفاظ سے میری مغفرت کی امید ہے۔ جب فلمی دنیا کے شیطانوں نے اور شیطان کے متوالے اہل مغرب نے نئے نئے فیشن اور یانیت کے نئے نئے بہانے، جسم و نمائی کے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہوں، ایسے میں نبی کا بتلایا ہوا باوقار لباس، پردہ، حجاب اور نقاب پہن کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام اور اسلامی طریقہ قیامت تک کے لیے سب سے بہتر اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ اس بچپن کی عمر میں اتنی فکر انگیز اور سنجیدہ گفتگو ارادوں میں یہ بلا کا عزم اور استقامت، اسلامی اقدار کی اتنی مضبوط پاسداری، لگتا ہے کسی بہت پرانے زمانے کی ملانی کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ جبھی تو زمانے اور فیشن کی چکا چوند سے بے نیاز اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ 1400 سال پرانے رہن سہن کی بات کر رہی ہو، ورنہ اور جو لوگ دین و شریعت کی بات کرتے ہیں ان کے لہجے میں نرمی اور سمجھوتے کی گنجائش نظر آتی ہے۔ بہن، یہ عزم و حوصلہ، یہ ارادوں کی پختگی، یہ جرأت و ہمت، زمانے بھر کی بے حیائی کے خلاف لڑنے کی یہ جسارت، قرآن و سنت کی تعلیم اور نبی کی سیرت سے ملنے والی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہن، دو چیزیں مجھے آپ کی بہت پسند آئیں۔ ایک آپ کا پختہ ارادہ اور عزم زمانے کی رنگینیوں سے دور، نبی اور اسلام کے طور و طریق سے اتنی گہری محبت کہ آپ کو کوئی قائل نہیں کر سکتا۔ دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ فراک، لیگی، جینس، ٹی شرٹ، ٹاپ، لاچا غرارہ پہن کر کوئی نہیں پہچانے گا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ نقاب پہنے دیکھ کر نابینا بھی بتلا دے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور سچ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اور اسلامی شعائر کی پاسبان ہوں۔ اور سچ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہو وہ نظر آنا چاہیے، اگر مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا چاہیے۔ یہی وفاداری کا تقاضا ہے، اسی کا نام حق شناسی اور اتباع ہے۔ میں نے اب بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ میں ان قابل قدر سامعین سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کو دنیا اور آخرت کے عزت کا سبب سمجھتی ہیں تو پھر اپنے حلیے، اپنے لباس و پوشاک، اپنے رہن سہن، بول چال اور اخلاق کو اسلامی رنگ میں رنگیے، تاکہ مجھے یہ بتلانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، زمانہ دور سے دیکھ کر پہچان لے کہ میں مسلمان ہوں۔ بہن، مجھے رشک ہے آپ کی بصیرت، آپ کی اچھی سوچ اور بلند ضمیر پر کہ آپ نے فوراً میری بات کو سمجھا۔
واقعی اللہ اور اس کے رسول یہی چاہتے ہیں کہ شیطان کے پیش کردہ نت نئے بہانوں، بے حیائی کے پہناووں اور عریانیت کے اس طوفان میں مسلم خواتین اسلام اور اسلامی شعائر کو ترجیح دیں اور دنیا کو بتلائیں کہ اسلام سے بہتر کسی کا طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہن، یہ میری عقل کا کمال نہیں بلکہ آپ کے سمجھانے کا طاقتور انداز اور بے باک نظریہ اور زمانے کے دباؤ کو نظر انداز کرنے کا ہنر ہے جس نے مجھے آپ کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی استانی اور آپ کی تربیت کرنے والی بہت مضبوط اعصاب اور مستحکم نظریات کی حامل ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میری استانی بلکہ ان کا پورا گھرانہ انتہائی عزیمت و استقامت اور مستحکم نظریات والا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ امت میں صحابیات کے کردار ابھر کر آئیں، ازواج مطہرات کے پیکر تراش کر تیار کیے جائیں، نبی کی بیٹیوں کی سیرت زندہ ہو، اور ان سب کے کردار کا آغاز ہوتا ہے پردہ اور حجاب سے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام صحابیات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لیا کریں۔ جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے عورت کا جسم اور اس کی شناخت بالکل نظر نہ آئے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ حکم نبی کی پاک بیویوں، پاک دامن بیٹیوں اور پاک باز صحابیات کو دیا جا رہا ہے، یا ان سے بھی زیادہ کوئی پاک دامن، پاکیزہ فطرت اور بھروسے کے قابل ہے؟ مطلب یہ کسی کو اپنے اوپر، اپنی بیٹی، بہن اور گھر کی خواتین پر کتنا ہی بھروسہ ہو، پردے کا حکم اس کے لیے بھی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جس طرح شرم، حیا، لجا عورت کی فطرت ہے، اسی طرح پردہ عورت کی فطری ضرورت ہے، وہ اس سے بے نیاز ہو کر اپنی آبرو نہیں بچا سکتی۔ بہن، اب بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ جب نبی کی بیوی، بیٹی اور صحابیات کے لیے بھی یہ پابندی ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پردہ عورت کی فطری ضرورت ہے، اگر انہیں چھوڑ دے تو سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی باپردہ رہنے کا احساس بھی عورت کی طبیعت کا حصہ ہے، اور جو چیز فطرت کا حصہ ہوتی ہے اسے نظر انداز کر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے کھانا، پینا اور سونا فطری ضرورت ہے، اگر انہیں چھوڑ دیں تو سلامت نہیں رہ سکتے۔ ایسے ہی پردہ چھوڑ کر کوئی خاتون باعزت زندگی نہیں جی سکتی۔ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہن، شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں اتنا مضبوط دین اور دستور عنایت کیا، اور مبارکباد ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں یہ پڑھایا، سکھایا اور سمجھایا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور میں امید کرتی ہوں اس پورے مجمع کی خواتین نے بھی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ ہم دونوں کو خصوصاً